پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی گورننس کی۔ چار جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے، دو صوبے کے پی کے، پھر خاص طور پہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت، کشمیر میں آپ کی حکومت۔ لا اینڈ آرڈر صوبائی مسئلہ ہے، لاہور میں بھی حالات خراب ہیں، کے پی کے اندر بھی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کا ذکر کریں، یہ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کی ہے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر آپ کو درست دکھائی دے رہا ہے، اندرون سندھ آپ کو گورننس اچھی دکھائی دے رہی ہے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس پر بھی آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جتنی کرپشن، جتنی بیڈ گورننس، جتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت کراچی میں اور سندھ کے بڑے شہروں میں آپ کو بگڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہوتی ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن لا اینڈ آرڈر کا تعلق معاشی صورتحال سے بھی ہے۔ اگر ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھتی چلی جائے گی کہ لوگ اپنا گزارا نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا لا اینڈ آرڈر پر، چوری چکاری پر امپیکٹ ہوگا، اور معیشت کو سنبھالنا، اس کو درست سمت لے جانا، اس میں استحکام پیدا کرنا وفاقی حکومت کا تعلق ہے۔ اگر ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی، اگر نوجوانوں کے پاس کوئی معقول روزگار کا، رزق حلال کمانے کا ذریعہ نہیں رہے گا تو بدقسمتی سے وہ اس ڈگر پر چل سکتے ہیں۔ اس کا بھی ہمیں سوچنا ہوگا اور سب کو اپنے حصے کی ذمہ داریاں بانٹنی ہوں گی۔ جو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ صوبوں نے پوری کرنی ہے، جو وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق اس سے کترا نہیں سکتا۔ قریشی صاحب، اگر ہم اس لانگ مارچ کا بھی ذکر کریں، پنجاب پولیس کے 20,000 کے قریب نفری جو ہے لانگ مارچ کی حفاظت کے لیے ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے بعض آپ کے مخالفین تنقید بھی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملے کے بعد اب یہ لانگ مارچ نہیں، پولیس مارچ ہے۔ اتنی پولیس اگر لانگ مارچ کے اوپر لگی رہے گی تو اس سے بھی تو لا اینڈ آرڈر متاثر ہوگی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ہزاروں کی تعیناتی اسلام آباد میں کی گئی، جو سندھ سے 6,000 کے لگ بھگ پولیس کے سپاہی اور افسر بلائے گئے، جو وہاں ایف سی کو تعینات کیا گیا، جو پورے اسلام آباد کو ایک کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا گیا، اس کی ذمہ داری کیا ہم پر عائد ہوتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر لیکن وہ قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد میں آ کے ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ کریں، دھرنا کریں، پھر ہمیں کوئی خطرات نہیں ہیں، لیکن آپ ریڈ زون کی طرف جائیں گے تو پھر یہ کنٹینر، یہ پولیس فورس بلانی پڑے گی۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ہم ریڈ زون کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جو سپریم کورٹ نے حدود و قیود کا تعین کیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا احتجاج کریں گے۔ تو ان کو کیوں یہ خوف ہے کہ ہم ریڈ زون میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ریڈ زون اپنی مرضی سے بیٹھ کر آپ بڑھاتے چلے جائیں؟ اور اب آپ نے دیکھا کہ ریڈ زون کا پہلے کتنا علاقہ تھا اور اب اس کو کتنی وسعت دی گئی ہے۔ اس ریڈ زون کو تو آپ نے بڑھا کر اسلام آباد کے جو عام شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ قریشی صاحب، اگر ہم بات کریں مذاکرات کے حوالے سے، سب سے پہلے تو جو آپ کے ایک سلمان احمد صاحب ہیں، پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو آتی ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی، ڈی جی سی سے میں ملا جا کے، پھر ایک خرم روکھڑی صاحب میدان میں آتے ہیں، وہ انٹرویو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم لوگوں نے مذاکرات کیے، بات چیت کی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نگیٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں تھی یہ مذاکرات کرنے کے لیے کہ سلمان احمد یا خرم روکھڑی صاحب کی ضرورت پڑ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، ان کو مذاکرات کے لیے کہا کس نے، اور ان کے پاس یہ ان کو ذمہ داری کس نے سونپی، یہ تو بتائیں۔ از خود اگر میں پارٹی کی پالیسی کے برعکس یا پارٹی کی اجازت کے بغیر اگر میں گفت و شنید کرنی شروع کر دوں اور وہ حضرات
جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان کو یہ علم بھی نہ ہو کہ میرے پاس بات کرنے کا اختیار سونپا گیا ہے کہ نہیں سونپا گیا، تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد تو نہیں ہوتی۔ ان کو جو روکڑی صاحب ہیں ان سے تو پارٹی نے لا تعلقی ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور ان کی جو بیسک ممبرشپ جو ہے وہ ختم کی ہے، کیونکہ انہوں نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے۔ لیکن ایسا ہی بیان سلمان احمد صاحب کا ہے کہ میں جا کے ملا، مجھے ڈی جی سی صاحب نے کہا، جنرل فیصل نصیر صاحب نے، کہ ون ون سچویشن ہوگی، ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ عرض یہ ہے کہ کوئی اپنی کاوش سے ایک اپنا انڈیویجول ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی حیثیت پہ کرے تو اس کی اور نوعیت ہے، وہ جماعتی حیثیت سے کرے اس کی اور نوعیت ہے۔ لیکن قریشی صاحب، سلمان احمد صاحب نے جو مذاکرات کیے، بات چیت کی، اس کے منٹس بھی عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے اسی فوجی آفیسر کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے منٹس شیئر کیے نہیں کیے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن قریشی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ایف آئی آر کی ڈیمانڈ کرتے رہے عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے کے حوالے سے، جس طریقے سے فوجی افسران کا نام لیا جاتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، یہ ایک درست عمل تھا؟ آپ ملک کے ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے تھا بغیر کسی ثبوت کے؟ کیا ایف آئی آر جو مدعی ہے، جو متاثر ہے، جو وکٹم ہے، جس پر حملہ ہوا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا قانون اس کو یہ اجازت نہیں دیتا؟ اور اگر کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ یہ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے بعد ایک تحقیق کا عمل ہوتا ہے، ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس انویسٹیگیشن میں حقائق سامنے آتے ہیں اور خدشات مٹ بھی سکتے ہیں اور خدشات صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جو مدعی ہے یا جو ایک وکٹم ہے وہ اپنی منشا کے مطابق اپنا ورژن ریکارڈ نہ کروائے اور اس کو کہا جائے کہ جی یہ کسی ادارے پر حملہ ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس سوچ کی اصلاح ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرد جو ہے وہ قانون سے بالا نہیں ہے۔ لیکن قریشی صاحب، جس طریقے سے ایک فیلنگز ہیں اس وقت سوسائٹی کے اندر بھی، پولیٹیکل سرکلز کے اندر بھی، پھر ایک بڑی اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ملک کے اندر کہ ڈی جی آئی صاحب بھی میڈیا کے سامنے آگے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، خواہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہو، خواہ عمران خان صاحب پر حملے کا معاملہ ہو، سوشل میڈیا پر کمپین ہو، باقاعدہ ادارے کو ٹارگٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکر لی ہوئی ہے۔ بہت سے سیمینارز کے اندر سپیچز بھی ایسی موجود ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کو اس سطح پہ جانا چاہیے تھا بغیر ثبوت کے ارشد شریف صاحب کے واقعے کے بھی؟ جی کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی سے ٹکر نہیں لی ہوئی، نہ کسی سے ٹکر لینے کا ہمارا ارادہ ہے۔ لیکن اگر ایک ملک کا نامور صحافی جس کا ایک مقام ہو، جس کو آپ نے تمغے دیے ہوں، اس کی پروفیشنلزم پر وہ خط لکھتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس بات کا نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے خدشات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس کی جو ٹارچر کی جو خبریں ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں وہ پبلک ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو لوگوں کا غم و غصہ تھا، جو اضطراب تھا، جو بے چینی تھی،
اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو آپ ٹکراؤ کہیں گے، میں اس کو ٹکراؤ ہرگز نہیں کہوں گا. وہ انصاف کی تلاش اور جستجو ہے. اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہیں، منتخب سینیٹر ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کی تضحیک کی گئی، اگر وہ داد رسی اور انصاف کے طالب ہیں تو کیا اس کو آپ ٹکراؤ کہیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ انصاف کی اپیل ہے. یہ مختلف اداروں سے گزارش کی گئی ہے کہ ہمارے ساتھ تجاوز ہوا ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہے قریشی صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک اور بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم اگر یہ الزام عائد کریں کہ ایک سب سے جو پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے اس نے ایک سیل بنایا ہوا، اس سیل کی نگرانی ایک میجر جنرل کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے منصوبے کی باقاعدہ وہاں پہ اس کو مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے؟ اور ثبوت بھی نہ ہوں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.